کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک۔ انڈونیشیا متعدد جزائر پر مشتمل ہے۔ یہاں صدیوں پہلے بودھ مذہب اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں کا اقتدار رہا ہے۔ 6 صدی ہجری یعنی 13ویں صدی عیسوی میں یہاں اسلام کی آمد کا سراغ ملتا ہے۔ ہندوستان کے ساحلی علاقوں کے علاوہ یمن اور مشرقی افریقہ سے بھی مسلمان تاجر اور مبلغ یہاں آئے۔ ان میں سے اکثر اپنے مقامی اثرات بھی لے کر آئے، مثلا شافعی مسلک یمنی علماء اور تاجروں کے ذریعے پہنچا۔ اسی طرح تصوف ہندوستانی اثرات کے ساتھ پہنچا۔ مقامی بودھ اور ہندو رسم و رواج بھی مسلمانوں میں درائے۔ یہاں قبول اسلام کا عمل 300 سال تک جاری رہا اور 16ویں صدی تک یہاں اسلام اکثریت کا مذہب بن چکا تھا۔ 16ویں صدی میں یہاں ڈچ لوگوں، ہالینڈ کے باشندے اور فوجیوں کی آمد شروع ہوئی اور جلد ہی انہوں نے انڈونیشیا پر قبضہ کر لیا جو 300 سال تک جاری رہا۔ جنوب مشرقی ایشیا کے اس ملک انڈونیشیا میں 1942 تک ولندیزیوں کا قبضہ رہا۔ انہوں نے اپنے دور میں عیسائیت کی خوب تبلیغ کی جس کی وجہ سے انڈونیشیا کے کئی حصوں میں عیسائیوں کی بڑی تعداد ہو گئی، یہاں تک کہ ملک کے ایک صوبہ مشرقی تیمور کو عیسائیوں نے انڈونیشیا سے الگ ایک خود مختار ملک اقوام متحدہ کی مداخلت کے ذریعے بنوایا۔ انڈونیشیا اور چینی تاجروں کے درمیان پرانے زمانے سے ہی تعلقات تھے۔ رفتہ رفتہ چینی تاجر انڈونیشیا کی تجارت پر چھا گئے۔ دوستو انڈونیشیا کو آغاز میں سیاسی آزادی جاپان کے تعاون سے ملی۔ جاپان نے اس ملک پر 1942 پر قبضہ کیا تھا اور یہ قبضہ 1945 تک جاری رہا۔ جاپانیوں نے سیاسی پارٹیوں پر پابندی عائد کر رکھی لیکن سماجی اور مذہبی اور اصلاحی تنظیموں کو کام کرنے دیا۔ انڈونیشیا کی مذہبی جماعتوں جمعیت محمدیہ، شرکت اسلام وغیرہ نے جاپانیوں کا خیر مقدم کیا تھا۔ جاپان نے بھی انڈونیشیا کو آزاد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ 14 اگست 1945 میں جنگ عظیم دوم میں جاپان نے اتحادیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے کیونکہ امریکہ نے جاپان کے 2 شہر ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرا کر ان کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ تاہم اپنے وعدے کو انہوں نے پورا کیا اور 17 اگست 1945 کو جاپانی امیر البحر کے مکان پر انڈونیشی لیڈر احمد سویکارنو اور ڈاکٹر محمد حتا نے انڈونیشیا کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ جاپانیوں نے انڈونیشیا کے رضاکاروں پر مشتمل ایک فوج بھی بنائی تھی اور انہوں نے انڈونیشیائی فوج کو اسلحہ بھی فراہم کیا۔ تاہم برطانیہ اور ولنزینیو نے انڈونیشیا کی اس آزادی کو تسلیم نہیں کی۔ قومی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا جو جیل سے باہر تھے، انہوں نے آزادی کی یہ جدوجہد جاری رکھی۔ ولنزی اور برطانوی فوجوں سے ان کی جنگ بھی ہوئی۔ دوستو بلاخر آزادی کی یہ جدوجہد کامیاب ہوئی۔ اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کر کے ہالینڈ پر زور ڈالا کہ وہ انڈونیشیا کے قومی رہنماؤں کو رہا کر دے اور ملک کا اقتدار ان کے حوالہ کر دے۔ چنانچہ اس طرح 25 دسمبر 1949 کو انڈونیشیا کو ایک آزاد ملک دنیا نے تسلیم کر لیا جس کے پہلے صدر احمد سویکارنو بنائے گئے۔ احمد سویکارنو نے انڈونیشیا کے ان حصوں کو بھی ملک میں شامل کرایا جن کو ولنزینیو نے آزاد نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ملک کو اپنے پنچشیلا قانون کے مطابق چلایا۔ پنچشیلا کا مطلب ہے 5 اجزاء اور اس میں آتے ہیں خدا کا اقرار، قوم پرستی، جمہوریت، انسان پروری، معاشرتی انصاف۔ دوستو سویکارنو اگرچہ محب وطن تھے مگر وہ جمہوری انداز میں حکومت نہ چلا سکے، آمرانہ طرز عمل اختیار کر لیا۔ ان کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی جس کو انہوں نے سختی سے کچل دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی غیر جانبدارانہ پالیسی کو برقرار نہ رکھ سکے۔ انہوں نے انڈونیشیا کو مغربی ممالک سے کاٹ کر اسے روس کے اشتراکی حلقہ میں شامل کر دیا۔ ان کی اس پالیسی سے ملک کی معیشت گرنے لگی، کرنسی ڈاؤن ہو گئی اور ملک میں عام بے چینی ان کے خلاف پھیل گئی۔ کمیونسٹوں نے بغاوت کر کے ملک پر قبضہ کرنا چاہا اور کئی فوجی جرنلوں کو مار ڈالا مگر عوام کمیونزم کے نظریے سے شدید اختلاف رکھتے تھے، اس لیے تمام لوگوں نے اس بغاوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملک میں سول وار چھڑ گئی جس میں 4 لاکھ انسان مارے گئے۔ دوستو حالات قابو سے باہر ہوتے ہوئے دیکھ کر انڈونیشیا کے ایک جنرل سوہارتو نے اپنی فوجی بٹالین لے کر دارالحکومت کو رخ کیا اور کمیونسٹ بغاوت کو کچل دیا۔ چنانچہ صدر سویکارنو نے ہی کمیونسٹ کو آگے بڑھوایا تھا، اس لیے ملک میں 1967 میں ان کے خلاف طلبہ تحریک شروع ہو گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1967 میں وہ معزول کر دیے گئے اور ملک کی مشاورتی کانگریس نے جنرل سوہارتو کو انڈونیشیا کا صدر منتخب کر لیا۔ تعلیم میں انڈونیشیا بہت آگے بڑھا ہے۔ ملک میں سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ صحافت میں بھی ترقی یافتہ ہے، کئی روزناموں کی اشاعت لاکھوں میں ہوتی ہے، خاص کر روزنامہ کومپاس 3 لاکھ کی تعداد میں نکلتا ہے۔ جکارتہ ملک کا دارالحکومت اور اس کا سب سے بڑا تعلیمی، صحافتی، تمدنی اور صنعتی مرکز ہے۔ قاہرہ کے بعد مسلم دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ دوستو جکارتہ کی جامع مسجد حرمین کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے جس کی تعمیر آزادی کے بعد ہوئی۔ انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے عالمی اسلام کا سب سے بڑا اور رقبہ کے حساب سے چوتھا بڑا ملک ہے۔ یہاں معدنی اور زرعی وسائل کی بہتات ہے، بارش بہت ہوتی ہے، قدرتی وسائل مسلم دنیا میں سب سے زیادہ اسی کے حصے میں آتے ہیں۔ ملک کے 2/3
حصے میں گھنے جنگل ہیں، چاول، گنے، ناریل کی کاشت ہوتی ہے، گرم مسالے، ربڑ، کونین، پیٹرول، اور مینگنیز سب سے بڑی مقدار میں نکلتے ہیں۔ شکریہ۔